اس سے پہلی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ تحریک انصاف کی جماعت جنہوں نے عمران خان کو رہا کروانا تھا، معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ عمران خان کی ملاقاتیں بھی بند ہو گئی ہیں، اور میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں اور کچھ انٹرویوز میں کہ عمران خان کی سب سے زیادہ جس شخصیت پہ عمران خان صاحب کا انحصار ہے پارٹی کے حوالے سے، وہ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں اور کچھ انٹرویوز میں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمیں مکمل طور پر پارٹی کی اندرونی لڑائیاں ختم کروانے کا معاملہ ہو یا پارٹی کو موبلائز کرنے کا معاملہ ہو یا مؤثر حکمت عملی طے کرنے کا معاملہ ہو، اس میں ہمیں مکمل طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب ناکام نظر آتے ہیں۔ اور میں آپ کو بڑی تفصیل سے یہ بات پہلے بتا چکا ہوں کہ کل کا دن ایک شرمناک سرنڈر تھا تحریک انصاف کی طرف سے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے کہ عمران خان کی بہنوں اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ جو کچھ اڈیالہ کے باہر ہوا، اس میں کل پورا دن تحریک انصاف کوئی بھی ری ایکشن دینے میں مکمل طور پر ناکام نظر آئی۔ اور کل کے دن کی جو کارکردگی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ دلی دور است کہ کوئی عمران خان کی رہائی کے لیے نہ وہ کوئی مومنٹم بنا پائیں گے اور نہ ہی وہ پی ٹی آئی کو بطور جماعت متحرک کر پائیں گے۔ خیر، عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، انہوں نے ان کو سیکرٹری جنرل لگایا ہے اور شاید اس کا بھی عمران خان صاحب کو کچھ عرصے میں احساس ہو جائے کہ یہ فیصلہ بھی ان کا، جس طرح سے انہوں نے علی امین ڈنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہا کہ ان کا فیصلہ غلط تھا ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کا، اور انہوں نے تو ان پہ اعتماد کیا لیکن انہوں نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کا معاملہ کچھ مختلف ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کسی اور کے ساتھ جا کے مل گئے، ان کی اپنی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے اور وہ شاید ابھی تک اس بات کا ادراک نہیں کر پا رہے کہ بطور سیکرٹری جنرل ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کو کیا کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن اب واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے محاذ سنبھال لیا ہے، اور جس طرح سے عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ ایک پوری سنسیئرٹی کے ساتھ اپنے بھائی کے لیے اقدامات کر رہی ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کو بھی یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو تحریک انصاف کی جماعت ہے وہ ہمارے والد کو رہا نہیں کرا سکتی، اور انہوں نے اسی لیے انٹرویوز دینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا انٹرنیشنل میڈیا کو۔ کچھ اور انہوں نے بڑے اعلانات کیے ہیں، وہ اعلانات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اب ان کی وجہ سے آپ دباؤ بھی بڑھتا ہوا دیکھیں گے، ایسا ہے کہ اس کے اوپر دباؤ نہیں بڑھے گا۔ اور آگے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس میں بات کرتے ہیں۔ ایک تو جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر آنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے عوام ڈٹے ہوئے ہیں، عوام عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن پی ٹی آئی انہوں نے عوام کو خوف سے نکالنا ہے، یہ اعتماد دینا ہے کہ آپ نکلیں، انہوں نے کوئی پراپر روڈ میپ دینا ہے، انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے لیے ایسا مومنٹم بنانا ہے کہ ملاقات ہو جائے، لیکن وہ مکمل طور پر ناکام ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کے بیٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر آنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، ہم امید رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی اس وقت حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے بیٹے نے کہا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ شاید وہ اپنے والد کو دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکیں، یہ بہت تکلیف دہ ان کا ایک جملہ ہے اور بہت بڑا ان کا خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ شاید وہ اپنے والد کو دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکیں، کیونکہ عمران خان کو ایک ڈیتھ سیل میں نفسیاتی اذیت دی جا رہی ہے۔ وہ کئی مہینوں سے، بیٹوں نے کہا کہ وہ کئی مہینوں سے اپنے والد سے بات نہیں کر سکے، جو کہ 2 سال سے زائد ہو گیا ہے، وہ ناحق قید ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب کے بیٹوں نے کہا کہ وہ عمران خان 2 سال سے زائد عرصے سے تنہائی کی ایک کوٹھڑی میں ہیں جہاں انہیں گندا پانی دیا جاتا ہے، ان کے ارد گرد ایسے قیدی ہیں جو ہیپیٹائٹس سے مر رہے ہیں، حالات نہایت گھناؤنے ہیں اور انہیں کسی بھی قسم کے انسانی رابطے سے مکمل طور پر الگ تھلگ کر دیا گیا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کے بیٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کسی سے انٹریکشن نہیں ہوتا، ان کا ملنا جلنا نہیں ہے، اور آگے انہوں نے خیر مطالبہ کی بھی کیا ہے کہ عمران خان تک ڈاکٹرز کو رسائی دی جائے، ان کی فیملی کو رسائی دی جائے، بیٹوں کی بات ہونے دی جائے۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آخری بار جب ان کی بات ہو رہی تھی تو کس موقع پہ کال کاٹ دی گئی تھی، وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو حالات بن گئے ہیں، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور دن بدن حالات مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم امید رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی اس وقت حالات جو ہے وہ مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ساری صورتحال سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، اب ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ شاید ہم کبھی انہیں دوبارہ نہ دیکھ سکیں۔ قاسم خان نے کہا کہ ان کے والد عمران خان کو نفسیاتی تشدد کے ہتھ کنڈوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جیل کے معاوضوں کو بھی عمران خان سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان 4 سال تک ملک کے وزیر اعظم رہے، لیکن جو سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ تو کسی عام قیدی کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ سلمان نے کہا کہ ان کے والد کو ایک ایسی کوٹری میں رکھا گیا ہے جس کو انہوں نے ڈیتھ سیل قرار دیا، اور کہا ہے کہ عمران خان کو 23 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے اور ان کو اس سیل سے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور انہوں نے ڈی جی ایس پی آر جو پریس کانفرنس ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے بار بار اس چیز کو فوکس کیا ہے کہ عمران خان کو جن حالات میں رکھا گیا ہے وہ غیر انسانی سلوک ہے، بین الاقوامی قوانین بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کبھی کوئی ڈیل نہیں کریں گے، نہ ہی پارٹی کے دیگر ارکان کو جیل میں
جو ہے وہ اس طرح سے چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ جس طرح سے وہ بیچارے قربانیاں دے رہے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ کا ذکر ہے, جاوید چودھری صاحب, محمد سرفراز چیمہ, میاں محمود رشید, حسان نیازی, ان سب کا ذکر ہے. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان ڈیل کرنے کے بجائے انہی حالات میں رہنے کو ترجیح دیں گے, چاہے انہیں کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینے پڑے, کیونکہ عمران خان کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان کو آزاد کروائیں, پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کریں, اور وہ ایسے مقاصد ہیں جس کا وہ کئی بار جو ہے وہ عمران خان ذکر کر چکے ہیں. انہوں نے یہ بھی دیا ہے کہ وہ جنوری میں پاکستان آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ بتایا کہ آخری بار کال کب کاٹی گئی تھی. انہوں نے کہا جب ہم نے اپنے والد سے پوچھا کال پہ کہ آپ کی رہائی کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں, تو ابھی اس پہ بات ہم نے پوچھی تھی کہ اس سے پہلے کہ عمران خان کوئی اسٹریٹجی دیتے تو کال کاٹ دی گئی اور اس کے بعد بات نہیں کروائی گئی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دوبارہ ان کی بات ہوگی تو وہ یہیں سے بات شروع کریں گے اور عمران خان سے پوچھیں گے کہ بتائیں کہ ہم آپ کی رہائی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب سے جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے ان کے بارے میں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا چھوڑو, میں بالکل جو ہے وہ ٹھیک ہوں. پھر اس کے بعد ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اگر عمران خان سے ملتے ہیں تو کیا آپ انہیں کہیں گے کہ آپ نے بہت جیل گزار لیا, اب آپ ڈیل کر لیں, تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ وہ پاکستان کو آزاد کروانا چاہتے ہیں, پاکستان کو مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں, اور شاید ہمیں تو خوشی ہوگی کہ ہمارے والد ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیں, ہم ان کے ساتھ ٹائم گزاریں, لیکن ہمارے والد اس سے بہت ڈسٹرب ہوں گے, ان کو بہت تکلیف ہوگی کہ وہ جو ایک بڑا مقصد ہے اس کو چھوڑ کے یہاں آ جائیں, تو ان کے لیے وہ مقصد بڑا ہے جس مقصد کے لیے وہ قربانی دے رہے ہیں, اور وہ اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بے بسی کا شکار ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے بیٹے, اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے مطالبات جو سامنے رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو کہ وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں عمران خان کے, ان کا احترام کیا جائے. انہوں نے کہا ہے کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیا جائے, جو ان کے ساتھ بہنوں کی یعنی عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہے وہ ملاقات کروائی جائے, آئین اور قانون پہ عمل کیا جائے, اور عمران خان تک ڈاکٹرز کو ایکسیس دی جائے, اور عمران خان کا ایک انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ سسٹم ہونا چاہیے جس سے مانیٹر کیا جائے کہ عمران خان کو وہاں پہ کوئی کسی تکلیف میں تو نہیں رکھا گیا. اور انہوں نے پاکستان کے جو سسٹم ہے اس وقت جتنے لوگ ہیں ان سب کو کہا ہے کہ یہ کرپٹ ہے, گری ہوئی نیچ حرکتیں کر رہے ہیں, اور انہوں نے اسی لیے ٹرمپ کو بھی رام کیا ہوا ہے, ٹرمپ کی تعریفیں کرتے ہیں, خوشامد کرتے ہیں, اس کی بھی انہوں نے سپورٹ لی ہوئی ہے. تو یہ صرف اپنے اقتدار کے لیے اور پیسے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کا حوالہ دیا کہ 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا بتا چکا ہے کہ کیا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا ہے کہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ UN جو ہے وہ عمران خان کی قید تنہائی کو غیر قانونی جو ہے وہ قرار دے چکے ہیں. اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے 27ویں آئینی ترمیم میں تاحیات استثناء اور تاحیات مراد والا معاملہ ہوا ہے, یہ عمران خان کے لیے کوئی حیران کن نہیں ہوگا, وہ سرپرائز نہیں ہوئے ہوں گے, ان کو پہلے ہی پتا ہے کہ نظام کس حد تک گر سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی رہائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل دباؤ اگر بڑھے گا تو اس سے عمران خان کی رہائی ممکن ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ انٹرنیشنل دباؤ بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں. اور انہوں نے پاکستانی قوم کو بھی کہا ہے کہ آپ اپنا یقین پختہ رکھیں, مایوس نہ ہوں, اور آپ آواز بلند کرتے رہیں, آپ پرامن احتجاج کرتے رہیں. اور انہوں نے بہرحال کہا ہے کہ جنوری میں وہ پاکستان بھی پلان کر رہے ہیں, کچھ دیگر ممالک میں بھی ہو جائیں گے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتائیں گے, سیاستدانوں کو بتائیں گے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ سارا جو ہے وہ معاملہ تھا. تو اب واضح نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ جو عمران خان کی پارٹی ہے, جو ان کے لیڈرز ہیں, جو عمران خان کے نام پہ جنہوں نے ووٹ لیے ہیں, جو پوزیشنز انجوائے کر رہے ہیں اور جو پارٹی کے عہدے انجوائے کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے. اور وہ تو باقی عمران خان کی رہائی تو چھوڑے, عمران خان سے ملاقات کروانے تک کے لیے بھی ان کے پاس حکمت عملی نہیں ہے. اور میں تو بار بار کہتا ہوں, میں 75 بار کہہ چکا ہوں, میں 175 بار کہوں گا کہ عمران خان جس سلمان اکرم راجہ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ وہ سیکرٹری جنرل ان کو اتنا طاقتور انہوں نے بنا دیا ہے, اس سلمان اکرم راجہ صاحب کی کارکردگی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ کل کے دن دیکھ لیں کہ عمران خان کی بہنوں اور علامہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ڈیرا کے باہر, اس کے بعد کل پورا دن سلمان اکرم راجہ صاحب چھٹی پہ تھے, کوئی پی ٹی آئی نے ریئیکٹ نہیں کیا, نہیں بتایا, انٹرنیشنل میڈیا سے وہ نہیں ملے, ان کے سامنے انہوں نے بات نہیں رکھی, انہوں نے مقامی میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کے سامنے معاملہ نہیں رکھا, انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا, انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ ظلم ہوا ہے. تو اب لگتا یہی ہے کہ عمران خان کے بیٹے ہی ایکٹیو ہوں گے اور انٹرنیشنل انٹرویوز دیں گے. پر جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو آگاہ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.